اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور سورہ آل عمران میں ہمارا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ شروع میں بالخصوص عقیدہ توحید کی بات ہوئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہیں، اور اسی ضمن میں ابھی تک آیات چل رہی، اور بیچ میں زین للناس حب الشہوات میں کافی تفصیل ہم نے پڑھی کہ دنیا کو مزین کر دیا گیا، اور پھر اس کے بالمقابل آخرت کی نعمتیں ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد جو تقوی والے ہیں جنہیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی ان کی دعا کا تذکرہ اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور پھر ان کی صفات میں تذکرہ ہوا کہ وہ صابرین ہیں، سچے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، اس کے لیے کوشاں رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیت ہے اسے آیت شہادت کہتے ہیں، یہ بھی عقیدہ توحید پہ ہی دلالت کرنے والی آیت ہے، اور بہت عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے کہ شام سے دو یہودی مدینہ منورہ میں آئے، اور جو ہی وہ مدینہ منورہ میں پہنچے انہوں نے بستی کو دیکھا تو دیکھتے ہی علامات، ظاہری بات ہے ان کی کتاب تورات میں مدینہ منورہ کی بھی علامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات، ہر چیز کا تذکرہ، تو جو ہی انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ یہ اس بستی کی تو علامات وہ والی ہیں کہ جس کے بارے میں تورات میں تذکرہ ہے کہ ایسی بستی میں اللہ رب العزت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ بات کر ہی رہے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ اس بستی میں ایک بزرگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ پھر فوراً پتہ کر کے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کے پہلی بات پوچھی کہ کیا آپ محمد ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں محمد ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں احمد ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت بہت بڑی شہادت ہے، یعنی آیت شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے، وہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے اترے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ آیت تلاوت کی، انہوں نے سنائی، تو وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
تو اور بھی فضائل ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب اس آیت کی تلاوت کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، شاہدین یا ربی کہ میں اس پہ گواہ ہوں اے اللہ. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے مجھ سے اور میں عہد پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں، تو اس لیے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں جس نے اس آیت کے بعد وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ پڑھا ہوگا، اس کے لیے یہ بشارت ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت شہادت اور قل اللہم، یہ آگے 2 آیات آ رہی ہیں، وہ 2 آیات بغیر حساب تک یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. ایک بات. دوسری بات، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی 70 حاجات کو پورا فرمائیں گے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ان 70 حاجات میں سے جو سب سے چھوٹی حاجت ہوگی وہ مغفرت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو آگے جو قل اللہم مالک الملک والی آیات ہیں اس کے ضمن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی فضیلت میں، تو وہ انہی آیات کے ضمن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے تو وہ اسی آیت کے تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آیت کو پڑھ لیتے ہیں. بہت عظیم الشان آیت ہے. شاہد اللہ، اللہ رب العزت نے خود گواہی دی، انہو، یہ کہ وہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. واولو العلم، اور علم والوں نے، اہل علم نے بھی گواہی دی کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. قائما بالقسط، اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، قائما بالقسط، قائم رکھنے والا ہے، یعنی کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک شانوں والی ذات ہے جس نے کائنات کی تخلیق فرما کر کے اس کو بہت اعتدال اور انصاف کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی العزیز، زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. پہلی بات ہم سمجھتے ہیں شاہد اللہ، اللہ رب العزت نے خود گواہی دی. تو اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مجازی طور پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اللہ تعالیٰ کی گواہی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کی تخلیق، اس کے مظاہر، اس کی مصنوعات، اللہ رب العزت نے جو یہ مخلوقات پیدا فرما دی، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ہاتھوں پہ معجزات دیے. یہ ساری کی ساری باتیں کس چیز پہ دلالت کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی پہ، کہ اللہ گویا کہ ان کائنات کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ذات ہوں. اور پھر فرشتوں کی گواہی کہ فرشتے جو ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کے ذمے اللہ رب العزت نے تکوینی امور لگائے ہوئے ہیں. ایک ہوتے ہیں نا تشریعی شریعت کو کہتے ہیں، جو انبیاء کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور وہ شریعت جو ہے انبیاء اپنی قوموں کو سکھاتے ہیں، اور اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس پہ چل کر کے تو جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور تکوینی امور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، کن کے اشارے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ تکوینی امور ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کے سپرد بھی کیے ہوئے ہیں. یوں سمجھیں، اگر اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے تو ہم
15واں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا تھا وہ شریعت تھی، اور خضر علیہ السلام کو جو ملا تھا وہ تکوینی امور تھے، تکوینی امور۔ اب جیسا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا، جیسا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، جیسا کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں لگ رہا ہے کہ دیوار انہیں نہیں چڑھانی چاہیے تھی، موسیٰ علیہ السلام بار بار بول رہے تھے کیونکہ انہیں شریعت ملی ہوئی تھی، انہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کہ قتل کر دیا، کیوں کیا کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور آپ نے سوراخ کر دیا حالانکہ غریبوں کی کشتی ہے، اور پیچھے کیا ہے تکوینی امور اللہ نے ان کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ یہ آگے ہم خیر کے بارے میں پوری تفصیل سمجھیں گے تو وہاں بھی مزید وضاحت کے بعد ساتھ یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت کی حکمتوں اور مصلحتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ جو ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کروا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں اور مجموعہ عالم کے لحاظ سے وہ بہت چیز ضروری ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے تکوینی امور، جیسے ہماری کتنی کہاں بعض دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ بالکل ہو ہی نہیں سک رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچت ہو گئی، بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہاں پیچھے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کے وہ ایک ذرائع پیدا کیے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ پاکستان کو فتح ملی الحمدللہ بھارت کے مقابلے میں، تو وہاں میں مولانا صاحب کا بیان سن رہی تھی تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ ظاہری طور پہ یہ کوئی لگ ہی نہیں رہا کہ یوں ہو بھی سکتا ہے، کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا جو ہے بمباری بھی کی جا رہی ہے اور سارا کچھ، لیکن پورے اعزاز کے ساتھ یوں کامیاب واپس لوٹ آنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مدد محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تکوینی امور سپرد کیے ہوتے ہیں، جو کہ پوری کائنات میں ایک جال کی صورت میں اللہ نے نظام چلایا اور بنایا ہوا ہے، جو چل رہا ہے اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت قادر مطلق ہیں، علم محیط ہے اللہ کا، لیکن اللہ رب العزت نے کائنات انسان کے ذہنیت کے حساب سے بھی اور بہت ساری مصلحتوں کی بنا پہ بھی اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ اللہ رب العزت نے صورتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال فرشتے ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے، تکوینی امور ان کے ذمے ہیں اور وہ بجا لاتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں بالکل ویسا کرتے ہیں۔ تو یہ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، تو یہ ان کا سارا کچھ کرنا یہ گواہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہیں۔ پھر اہل علم کی گواہی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم کی بہت بڑی فضیلت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شہادت، فرشتوں کی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ تو اہل علم کی شہادت کیا ہے؟ ان کا گواہی دینا کیا ہے؟ جو وہ اپنی تقریرات میں، اپنی تحریرات میں اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کی گواہی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو جو ہے پورا نصاب پڑھ کر کے کوئی عالم بنتا ہے، اور ایک عالم وہ بھی ہے علم والا کہ جو کائنات کو دیکھ کر کے غور و فکر کر کے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے، کائنات پہ نظر ڈال کر کے، تو ان کا بھی تذکرہ ہے جو اصول علم، تو وہ بھی مراد ہیں۔ اسی لیے غور و فکر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ایک جگہ تو ہے کہ چند ساعت غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے والوں کی تعریف بھی کی۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ جو زمین و آسمان کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اسی طرح آیت کے رات اور دن کے مختلف ہونے میں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
تو عقل والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے عقل والے کس کو بتایا ان آیات میں؟ کہا عقل والے وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے عقل والوں کی دو باتیں بیان فرمائی، ایک کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے انہیں عقل والے فرمایا۔ تو بہرحال غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھ اور مان لیتے ہیں، وہ اہل علم والے گویا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا دوبارہ اس آیت میں دو بار ہے لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ زبردست ہیں، حکیم ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، کون سا دین؟ معتبر دین، حق دین، مقبول دین، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، جو سچا ہے، جو معتبر دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے گا، دو لفظ ہیں اس آیت کے اندر، ایک ہے دین اور ایک ہے اسلام۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو دین کا معنی ہے طریقہ، روش، اور دین کا جو قرآن کی اصطلاح میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ اصول و احکام۔ اصول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتوں کے اصول ایک جیسے رہے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی فرمایا نا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ جاری کیا تمہارے لیے بھی اللہ نے وہی دین جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی، یعنی جو دین نوح علیہ السلام کو دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا، وہی دین امت محمدیہ کو بھی دیا گیا۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ اصول ہیں۔ اصول سب کے ایک جیسے ہیں، تمام امتوں کے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول جیسا ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں۔ ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ دین ہے، یہ سب کا سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اور جو وقت کا نبی ہے اس کی نبوت کو بیان کیا، سارے پیغمبروں نے اپنی نبوت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو بیان کیا، فرشتوں کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ سب کے اصول ہیں، اصول سب کے ایک ہے۔ سب نے پیغمبروں کو مانا، سب نے فرشتوں کو مانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، تو اس ماننے کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دین ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ یوں تو اسلام کہتے ہیں اصول دین ہے، اور فروعات وہ کیا ہے؟ اسلام۔ مثلا اصول کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں نا، فروع کسے کہتے ہیں؟ شاخوں کو کہتے ہیں۔ تو ہر امت میں جو شریعت ہے سب کے الگ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، امت محمدیہ کی شریعت اور ہے۔ تو یہ شریعت یعنی جو طریقے بتائے جاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ آپ کی شریعت میں یہ جائز ہے، فلاں کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے مثلا سجدہ کرنا جائز تھا، امت محمدیہ میں سجدہ کرنا جائز نہیں تھا۔ تو یہ جو اپنے اپنے شریعتوں کے اندر اللہ نے طریقے دیے ہیں نا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہر شریعت میں فروعات اور شریعت دی گئی اس کو اسلام کہتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ انہوں نے اپنی امت کو کیا کہا؟ امت مسلمہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا؟ واشہد باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا
جس نبی کی نبوت جس ٹائم میں چل رہی ہے ان کو اللہ رب العزت نے جو طریقے بتائے اپنی امت کو سکھانے کے لیے، اس ٹائم میں ان کے لیے وہی اسلام تھا۔ جب اگلے نبی آ گئے تو وہ پیچھے والا وہ اسلام اب نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب طریقہ اور شریعت کون سی چلے گی؟ جو اللہ نے اگلے نبی کو دی۔ تو سب سے آخر میں کس کو ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب جو ہے وہ اسلام صرف ایک ہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ملا ہے، اور جو تا قیامت چلے گا اب صرف اسلام اسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ جو احکامات اللہ نے باقی رکھنے تھے وہ اللہ نے قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیے پہلی شریعتوں کے۔ اب جو ہے پچھلی شریعتیں تورات اور انجیل جو کتابیں تھیں، پہلے تو انہی امتوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی، اپنی مرضی کے احکامات ڈال دیے، اور پھر وہ قرآن کے ذریعے منسوخ بھی ہو گئی۔ اب تورات و انجیل وغیرہ کسی کتاب کا، پچھلی کسی کتاب کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اب جس کو اسلام کہا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف کون سا ہے؟ جو شریعت امت محمدیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی تلاش کیا نا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جن کا ملحدانہ انداز اور نظریہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کیا ہے کہ اعمال صالحہ ہونے چاہیے اور اخلاق حسنہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے اعمال صالحہ کو دیکھ کے اور اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں فلاں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن عبادات اور اخلاق یہ چیز نہیں ہے اصل کیا ہے؟ اسلام۔ اصل کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو وقت کے نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے امت کو دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ اور اسلام اگر نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کر کے اپنی مرضی کی عبادات کی جا رہی ہیں اور بہت اچھے اخلاق ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے میزان رکھیں گے ہی نہیں۔ اگر کسی نے اچھائی کی ہے اس کا صلہ دنیا میں اسے مل جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں نہ ہوتا تو پھر تو دین اور اس میں فرق رہا ہی نہیں ہے۔ مذاہب جو اللہ رب العزت نے آسمانی دین بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی، پھر تو ان کی اہمیت ختم ہو گئی کہ جہاں جس نے اپنی مرضی سے اعمال صالحہ کر لیے اور اخلاق حسنہ پیش کر لیے وہ بھی آخرت میں کامیاب ہے، اور جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین پہ عمل کر رہا ہے، اتنی قربانیاں کاٹ کر کے اپنی مرضی کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا کتابیں بھیجنے اور انبیاء بھیجنے کا مقصد کوئی رہا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے بھیجا، اور پہلے والے سارے انبیاء اور ساری کتابیں جو دین دے کے گئی وہ اسی وقت کے لیے تھا۔ اب جو دین ہے اور جو سنت چلے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب ہیں جنہیں تورات و انجیل ملی، جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اختلاف لا علمی میں نہیں کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کب اختلاف کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم آ چکا، انہیں سب کچھ۔ ابھی ہم نے 2 یہودیوں کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے بستی کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہاں آخری نبی کا تورات میں کہا گیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پوچھا محمد و احمد ہے، تو پتہ چلا ان کی کتابوں میں سب موجود ہے نا۔
وہ جانتے ہیں، ان کے پاس علم آیا، وہ اہل کتاب ہیں، انہیں تورات و انجیل دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر اختلاف کی کیا وجہ ہوئی؟ اختلاف کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف یہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن آیا، جو نبی آئے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم شریعت محمدیہ کو نہیں مانتے، ہم ان سے افضل ہیں، یہ ہمارے سے افضل نہیں ہیں۔ یہ اختلاف ہے ان کا۔ تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں بغیم بینہم، ایک آپس کی زدی کی وجہ سے، آپس کے خود کو بڑا کہنے کی وجہ سے۔ کس لیے کیا؟ حسد کی وجہ سے، کہ سارے انبیاء ہمارے میں آئے اور یہ آخری نبی، باقی سارے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، باقی جتنے پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ کیسے نبوت ادھر سے ادھر چلی گئی؟ یہ ان کو حسد تھا کہ ہمارے سے یہ آگے نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن کا، شریعت محمدیہ کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ جلد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو، پہلی بات تو جلد کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ دوسرا جلد عذاب لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ سے واقفیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب لینے میں کسی قسم کی دقت اللہ کو نہیں ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، کہ اتنی وضاحت کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پھر بھی اگر آپ سے جھگڑا کریں، نہ مانیں، تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ، بس آپ کہہ دیجئے، جیسے دنیا میں بھی نا کسی کو بات سمجھا کہ اگلا نہ مانے تو کہا نہیں مانتے، نہ مانے، ہمیں اس کی سمجھ آ گئی، ہم نے مان لیا الحمدللہ، ایسا کہتے ہیں نا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اتنی وضاحت اور اتنے دلائل اور اتنے اہتمام اور اتنے نظائر دیکھ کر کے، ہر چیز کو دیکھ کر کے بھی پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہے، پھر بھی یہ جھگڑے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہے، آپ طریقہ کیا اختیار کیجئے؟ آپ کہیے فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ بحث کو چھوڑ دیجئے، آپ کہیے کہ اسلمتُ، اسلام لایا۔ اصل تو مطلب یہ ہوتا ہے میں اسلام لایا، تو اسلمتُ کا مطلب ہے میں تابع فرمان ہو گیا۔ اسلمتُ کا اصل معنی کیا ہے؟ میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں تابع فرمان ہو گیا، جیسا کہیں گے ویسا ہی چلوں گا۔ یہ شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، جس کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، کہ کہیے کہ میں مطیع ہو گیا، وجہی للہ، یعنی میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ رخ کرنا ایک کنایا مانا ہے، یعنی میں اسلام لے آیا، یعنی جو اللہ کہہ رہے میں نے وہ مان لیا، میں نے بھی مان لیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو پیروی کرنے والے ہیں میری۔ تو اس میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ سارے شامل ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی شامل ہیں، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلا وہ من اتبعن میں سارے شامل ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہیے، وقل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے، للذین، ان لوگوں سے، اوت الکتابہ، جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور امی لوگ، یعنی کہ مشرکین عرب، قریش مکہ، اسلمتم، کہ جیسا میں مان گیا ہوں، میرے تباہ کرنے والے مان گئے ہیں، تو باقی 3 جماعتیں رہ گئی نا۔ دیکھیں، مکہ میں تھے مشرکین عرب، قریش مکہ، جن کو امیین کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں کون تھے؟ یہود و نصارہ، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو 3 گروہ تھے، 2 اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، وہ مدینہ میں تھے، اور مکہ میں کون تھے؟ مشرکین عرب۔ تو تینوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اوت الکتابہ، اہل کتاب سے بھی کہیے، یہود و نصارہ سے بھی کہیے، والامیین، اور یہ مشرکین عرب سے بھی کہیے کہ میں اور صحابہ نے مان لیا، باقی آپ 3 لوگ رہ گئے ہو، 3 قسم کی جماعتیں رہ گئے ہو، اسلمتم، کیا تم نے بھی مان لیا، کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے؟ تو فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر انہیں سمجھ آ گئی، وہ مان گئے، تو فَقَدْ اهْتَدَوْا،
یہ دین کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ خاص کوئی تعلق ہے، اصل تعلق دین کا ہے۔ جیسے بھی ہیں، اگر انہوں نے مان لیا تو یہ بھی ہدایت کے راستے پہ ہے، لیکن اگر انہیں نہیں سمجھ آئی، یہ اسی ضد میں ہیں، تو وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، پھر جائیں، بے رخی اختیار کریں، تو فَإِنَّمَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، بس بے شک آپ کا ذمہ کیا، علیک البلاغ، آپ کے ذمہ بس پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ بری الذمہ ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والے ہیں بندوں کو، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، اسی حساب سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ آپ کا ذمہ بس پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ آگے پھر انہیں کا تذکرہ ہے اہل کتاب کا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں وہ نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا کتنا جرم ہے، اور خود بھی وہ اس چیز کو ناحق سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کیا انہوں نے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں انصاف کا، یعنی انصاف کی تلقین کرتے ہیں، من الناسی، لوگوں میں سے، فبشرہم، جنہوں نے ایسے کام کیے ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری بطور کس کے کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، یعنی کہ آپ نے ایسا کام کیا، آپ اسی جیسی خوشخبری کے لائق ہیں۔ عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب۔ اب یہ جو تھے اہل کتاب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ 43 انبیاء کو قتل کیا۔ کتنے؟ 43۔ اور پھر ایک ہی دن میں 170 جو ہے بزرگ اٹھے حق کی نصیحت کرنے کے لیے، تو ان کو ایک ہی دن میں قتل کر ڈالا۔ 43 انبیاء کو قتل کیا اور 170 بزرگوں کو قتل کیا، اولیاء کو قتل کیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کا صلہ انہیں، دیکھیں کفار بھی اگر کوئی نیکی کرتے ہیں نا، کفار، تو ان کو رفائی کاموں کا، اعمال صالحہ کا بدل جو ہے دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت میں جو ملے گا ایمان کی بدولت ملے گا۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن حسن خلق ہے، رفائی کام کیے ہیں، ان کو اس کا بدل دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کتنی آسائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کا بدل ہی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ان کے اعمال کا صلہ دنیا میں جنت کی صورت میں انہیں مل گیا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ ایمان کی بدولت ملے گا۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء اور اولیاء کو قتل کیا، ان کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ہوتا ہے جس کو کچھ نہ ملے، کوئی مدد کر لے تو مل جاتا ہے، کوئی سفارش کر لے تو مل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسا ہوگا ہی نہیں، کوئی نہ مدد کر سکے گا نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اللہ ایمان کی قدردانی اور ایمان میں استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان میں بڑھوتری والے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب میں سے ایک حصہ، تورات کا ایک حصہ انہیں ملا، اور پھر وہ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اس کی طرف دعوت بھی دی گئی، وہ بلائے بھی گئے اس کی طرف، انہیں یہ نہیں سمجھایا گیا۔ ایک تو ہے کتاب مل گئی، ایک ہے کہ پوری انہیں دعوت دی گئی، انہیں سکھائی گئی، انہیں سمجھائی گئی، لیحکم بینہم، تاکہ
فیصلہ کرے ان کے درمیان، یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی انہیں حق و باطل کی وضاحت دے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس لیے انہیں کتاب دی گئی تاکہ انہیں صحیح طرح سمجھ آ جائے، اس کے مطابق چلیں۔ تو ثم یتولا، انہوں نے پھر گئی ایک جماعت ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، انحراف کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ باتیں کیوں کہتے تھے؟ یہ باتیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے سننا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے کا جو عقیدہ بن جاتا ہے نا، دوسری طرف دائیں بائیں اسے کچھ بھی پھر نظر نہیں آتا، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، دائیں بائیں نظر نہیں آتا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، انہیں اس کی طرف بلایا بھی گیا، دعوت دی گئی تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، انہیں سمجھ آئے اس کی، لیکن انہوں نے اعراض کیا کہ ہم بالکل بے روخی کی۔ یتولا بھی فرمایا اللہ نے اور معرضون بھی فرمایا ان کے لیے اللہ نے، کہ منہ پھیر لیا، بالکل اعراض انحراف کرنے والے بن گئے۔ ذالک بانہم، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے، یہ اس وجہ سے کہ ان کا قالو، انہوں نے کہا، ان کا ایک دعویٰ تھا، ان کا وہ دعویٰ کیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے ہی گئے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے گئے تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے، آگ ہمیں چھوئے گی اور پھر ہم کیا ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعویٰ انہیں کہاں سے ملا، یہ دعویٰ انہیں کہاں سے ملا؟ یہ اس دعوے کی وجہ سے انہوں نے حق کو، سمجھیے گا، ادھر حق ہے، ادھر ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے تو چند دن جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جو حق کو نہیں مانا، اس دعوے کی وجہ سے نہیں مانا، اور یہ دعویٰ ان کے پاس آیا کہاں سے، اس کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے اپنے دین نے۔ اپنا دین کون سا دین کبھی دھوکے میں ڈالتا ہے؟ دین نہیں دھوکے میں ڈالتا، لیکن ان کا دین کون سا تھا؟ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے خود اپنے پاس سے ہی گڑھ لیا تھا، اپنی افترا کی ہوئی باتیں، اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو وہ دین سمجھتے تھے۔ یہ خود ہی گڑھا ہے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یہ خود ہی گڑھا ہے نا، اس کو دین سمجھتے تھے۔ تو یہ اس خود گھڑے ہوئے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، انہوں نے جو سوچا ویسا انہیں ملا نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، بس کیسا، یعنی وہ کیسی حالت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم ان کو، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کے لیے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک بندہ یہاں سے کہیں جائے، فرض کریں مری جائے، اور مری کے بارے میں سوچے کہ وہاں ایسا موسم ہے، ایسا ہوگا، فلاں فلاں نظارے دیکھنے کو ملیں گے، حسین جگہ ہیں، بہاریں ہیں، بہت سارے نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ میں مری پہنچوں گا تو مجھے یہ ملے گا۔ پچھلے عرصے میں بھی گئے تھے کچھ لوگ، بہت ساری سوچیں رکھ کر کے ہی مری کی طرف جاتے ہیں، حسین مناظر ہوں گے، اور وہاں کیا ہوا تھا، برف کا سلسلہ تھا، وہاں اپنی گاڑیوں کے اندر ہی وہ سارے کے سارے کیا ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں سے جب آخرت میں جائیں گے تو وہ پھر کیسی دیکھنے والی حالت ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ آخرت کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، تو وہاں طریقہ کار ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو وہاں پہ پھر جو اعمال کیے ہوں گے جیسے ویسا ہی ملے گا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، اپنا کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے نقشے کو سامنے رکھیں
फिर आगे आयत है, ये भी तौहीद की तकमील ही हो रही है इस आयत के ज़रिए, और बहुत अजीम शान आयत है, बहुत फ़ज़ाइल हैं इसके, इसको पढ़ने में भी इतना लज्जत मिलती है। ये कैसी आयत है देखें, इस आयत के अंदर एक दुआ व मनाजात भी अल्लाह ने सिखाई एक अजीब अंदाज में, कि अल्लाह एक बात भी समझा रहे हैं और गोया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, और साथ साथ फ़तह का इशारा भी मौजूद है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारे ममालिक पे मुसलमानों को फ़तह अता फरमानी थी, इस आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, कैसी आयत है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, दुआ है ना, दुआ व मनाजात है। सुभान अल्लाह। मालिकल मुल्की, ए इक़्तिदार के मालिक अल्लाह, ए सल्तनत के मालिक अल्लाह, तो तिल मुल्क का मंतशा, जो मालिक होता है वही तक़सीम करता है, उसकी मर्ज़ी जिसको दे। तो तिल मुल्क का मंतशा, देते हैं आप बादशाहत, सल्तनत, इक़्तिदार, मंतशा जिसको चाहते हैं। व तंज़िउल मुल्क मिन मंतशा, और छीन लेते हैं बादशाहत जिससे चाहते हैं। व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त देते हैं जिसको चाहते हैं और ज़िल्लत देते हैं जिसको चाहते हैं। बियदिकल खैर, आप ही के हाथ में भलाई है ए अल्लाह, इन्नका, सारी भलाई आपके कब्ज़े कुदरत में है अल्लाह। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। तूलिजुल लैला फिन नहार, तूलिजुल लैला क्या तर्जुमा है, दाखिल कर देते हैं आप रात को दिन में, और यानी कि एक मौसम आता है तो उस मौसम के हिसाब से आप रात को दिन में दाखिल कर देते हैं, यानी रात को छोटा कर देते हैं, दिन को बड़ा कर देते हैं। वतूलिजुन नहार फिल लैली, और दाखिल कर देते हैं दिन को रात में। एक मौसम आता है तो ये है कि आप रात को बढ़ा देते हैं, दिन को छोटा कर देते हैं। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिती, और निकालते हैं आप ज़िंदा से मुर्दा को। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और निकालते हैं आप मुर्दा से ज़िंदा को। व तरज़ुकु, और रिज़्क़ देते हैं आप मन तशाउ, जिसको चाहते हैं, बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब की। अब इन दो आयात को समझिए। पहली तो इसकी फ़जीलत समझिए कि इन आयात, दो आयात के बारे में, और सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, आयत शहादत, और ये दो आयात, इनकी फ़जीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी फ़रमाते हैं कि मैं उसको जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करूँगा, जन्नतुल फ़िरदौस अता करूँगा, हज़ीरतुल क़ुद्स में दाखिल करूँगा, और हर दिन में 70 मरतबा रहमत की नज़र से देखूँगा, और रोज़ाना उसकी 70 हाजतें पूरी करूँगा, जिनमें सबसे छोटी हाजत क्या है, मग़फ़िरत है। और फिर दुश्मन और हासिदीन से पनाह दूँगा, और दुश्मन और हासिदीन पे गलबा भी अता फ़रमाऊँगा। दुश्मन और हासद से हिफाजत की दुआ है, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाने की दुआ है, और अल्लाह ताला की रहमतें खींचने की ये आयात हैं, और अल्लाह ताला से हाजात को पूरा करवाने की ये आयात हैं, और जन्नत में दाखिले का सबब हैं ये आयात। सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, आयत शहादत, और ये दो आयात कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की से ले करके बिगैरी हिसाब तक। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये आयतें जो है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह की बशारत दी गई, इशारा दिया गया। कौन सी फ़तह? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मक्का से मदीना तशरीफ़ ले कर के गए, तो फिर पहले जो गज़वा हुआ उसे गज़वा बदर कहते हैं, जो हमने दूसरे रुकू के अंदर समझा कि क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतिन इल्तक़ता फ़िअतुन क़लीलतुन, ये पूरी आयत बहरहाल हमने समझी थी कि एक साइड पे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन 313 हैं और वो 1000 हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह याबी नसीब फरमाई। दूसरे साल में ग़ज़वा बदर में गो के दरमियान में थोड़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन असल फ़तह जो मिली वो किसको मिली?
صحابہ کرام رضوانُल्लाह علیہم اجمعین کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب غزوہ بدر اور غزوہ احد مدینہ میں جا کر کے پہلے 2 غزوے ہوئے, ان کی تعداد بھی اتنی نہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کافروں کو عظیم قسم کی بڑی شکست عطا فرمائی, اور پھر کیا مسلمانوں کو فتوحات بھی مل رہی ہیں, آسانیاں بھی مل رہی ہیں, اسلام کو فروغ مل رہا ہے. تو ان سے دیکھا نہیں گیا, وہ تو اتنا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, ہم اتنی بڑی جماعت ہیں, اتنی ہمارے پاس جو ہے طاقتیں ہیں, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تعداد بھی نہیں ہے, اور مہاجر لوگ ہیں, مکہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں, اور ان کی طاقتیں دیکھو گے, یہ ہمیں 2 غزوات میں کیا کر گئے ہیں, شکست دے گئے اور فتح یا بھی مل گئی ان کو. تو وہ انہوں نے سازش کے ذریعے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. کون؟ مدینہ میں تھے یہود و نصارہ, عیسائی اور یہودی, اور مکہ میں کیا تھے, اہل وہ کیا نام ہے, مشرکین عرب. انہوں نے آپس میں سازش کی, بات چیت کی کہ ہم کیا کریں گے, مل کر کے یکبارگی حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو مکمل جو ہے ختم کر دیں گے. سارے ملے, اتنی تعداد, اتنے اسلحے اور اتنی طاقتیں. جب مسلمانوں کو پتہ چلا, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورہ ہوا. مشورے میں یہ طے پایا کہ خندق کھودی جائے, اور جو مدینہ کی طرف آنے کا راستہ ہے اس غنیم کا, لشکر کا, مدینہ سے باہر جو ہے وہ خندق کھودی جائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا. اسی واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عظیم جملہ بولا. بہت محبت آتی ہے یہ سن کر کے کہ قریب والے ابو جہل, ابو لہب نہیں نوازے گئے, اور حضرت سلمان فارسی فارس سے آ کر کے پہلے مجوسی تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر مسلمان ہوئے, کہاں کہاں نہ گھومے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. اور ایسے موقع پہ انہوں نے بہت جد و جہد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا مشورہ بھی دیا کہ وہاں لوگ خندقیں کھود دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا. اور پھر السلمان منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے. اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعزاز حاصل کر لیا کہ السلمان منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ خندق کھودی گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, غربت تھی, تنگی تکلیف تھی کھانے پینے کی, اور پھر ادھر سے جو ہے لشکر بھی آ رہا, اور وہ ساری کی ساری جو ہے کفریہ طاقتیں اکٹھی ہوئی ہوئی, جیسے ابھی بھی کفریہ طاقتیں اکٹھی ہوئی ہوئی. اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پھر اس دور میں اللہ رب العزت نے فتح یابی نصیب فرمائی. اللہ ہمیشہ فتح یابی نصیب فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کہاں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. آگے اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے. تو بہرحال 40 ہاتھ لمبی خندق, گہری خندق, چوڑی خندق 40 ہاتھ, وہ کتنے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذمے ہوئی. 40 ہاتھ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھول رہے. یہ جدید آلات نہیں ہیں, یہ ایمانی جذبات ہیں اور ایمانی طاقتیں ہیں کہ انہوں نے تھوڑے وقت میں, جتنے وقت میں ابھی جدید آلات کے ذریعے بھی کوئی یہ کام نہ کر سکے, انہوں نے اپنی ایمانی طاقتوں کے ذریعے کیا اور خندق کھودی. بھوکے پیاسے تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے, قضائے حاجت کے لیے بھی وقت ضائع نہیں کیا, اور خندق کھودنے میں لگ گئے. اور اتنی لمبی, گہری اور چوڑی خندق انہوں نے کھود ڈالی. یہاں سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے. ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے, اللہ دے گی, اللہ یہ ہے, اللہ وہ ہے, اللہ کے ذمے ہے ہمارا سارا نظام. لیکن کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا, اور ایک ہے اسباب اختیار کرنا. یہ یاد رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا درس ہے. ایک حدیث میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا
اونٹ باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا کھلا چھوڑ کر کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دیا تو اللہ حفاظت کرے گا، نہیں، اسباب اختیار کریں کہ پہلے اونٹ کی حفاظت کے ذرائع اختیار کریں گے، اسے باندھیں، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ تو یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اسباب اختیار کریں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبب تب فائدہ دے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں اور ہر جگہ اختیار کر کے دکھائے۔ یہ خندقیں کھودی، یہ اسباب ہیں نا بچت کے، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نا دمشق کی مسجد کے مینارے پہ، آسمان سے اتر آئیں گے، لیکن مینار سے سیڑھی لگائی جائے گی تو نیچے آئیں گے۔ کیا یہ اسباب کی دنیا ہے؟ یہاں اسباب اختیار کرنے، یہ اسباب سارے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ سبب اختیار کرو، لیکن نظر صرف سبب پہ نہ رکھو کہ اس سبب کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے، نظر اللہ پہ رکھو کہ اللہ چاہے گا۔ ہزاروں اسباب اختیار کر کے اللہ نہیں چاہے گا ہم نہیں کامیاب ہو سکتے، اور ایک سبب اختیار کر کے اللہ جب چاہے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسباب کو اختیار کرتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے۔ غزوہ خندق جسے قرآن غزوہ احزاب کہہ رہا ہے، تاریخ غزوہ خندق کہہ رہا ہے، یہ اس کے دو نام ہیں۔ قرآن میں احزاب، سورہ احزاب اسی کے نام سے ہے 21ویں پارے میں، اور تاریخ میں اس کا نام کیا ہے غزوہ خندق، کیونکہ خندق کھودی گئی۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھود رہے تھے خندق، حضرت سلمان فارسی بھی کھود رہے تھے، ان کے حصے میں جو آیا وہاں چٹان نکل آئی، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے کہیں کہ ہم بڑی کوشش کے باوجود یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خود بھی بنفس نفیس ایک فرد کی حیثیت سے اسی طرح جیسے صحابہ خندق کھود رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کدال آہنی، یہ جو لوہے کا کدال ہوتا ہے وہ لیا اور ضرب لگائی اس چٹان پہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی اور چٹان تھوڑی ٹوٹی تو اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی جو بہت دور تک گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے فارس کے محلات نظر آئے۔ جب دوسری دفعہ ضرب لگائی پھر روشنی نمودار ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے۔ پھر تیسری دفعہ ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صنعائے یمن، یعنی یمن کے محلات نظر آئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بشارت دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اس روشنی میں، ان روشنیوں میں جو جگہیں، جو ممالک اور ان کے محلات آپ کو دکھائے گئے، ان سب پہ آپ لوگوں کو فتوحات اللہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا دی۔ سارے تو صحابہ نہیں تھے نا، بیچ میں کیا تھے؟ منافقین بھی تھے۔ تو منافقین نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ ہاں کھانے کو مل نہیں رہا، قضائے حاجت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تعداد ہے نہیں، اسلحہ پاس ہے نہیں، خوف کے مارے خندقیں نعوذ باللہ کھودے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں محلات بھی نظر آ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ جیسے سڑی ہوئی باتیں آج کے دور میں بھی یہ جو سڑی ہوئی باتیں کس کی دلیل ہوتی ہیں؟ حسد کی دلیل ہوتی ہیں، دشمنی کی، یہ اندر کے وار کا ایک ذریعہ ہے دوسرے کے سینے میں وار کرنے کا، تو ایسی باتیں کرنا۔ تو بہرحال اس وقت کے منافقین نے یہ باتیں کیں، تو اس کے بدل میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کا اشارہ دیا کہ ان دشمنوں کو کیا معلوم کہ یہ جتنا بھی قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے، یہ ممالک میں انقلاب آتے ہیں، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط کے واقعات نہیں پڑھے کہ یہ پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی
طاقتیں ہیں کہ جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں یوں زوال آیا کرتے ہیں، اور جہاں اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، ایمانی طاقتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی عروج عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور اللہ نے یہاں تین طرح، دیکھیں تین چیزیں ہیں نا، ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم افلاک، اور ایک ہے عالم ارواح۔ تینوں کو اللہ نے بیان کیا۔ عالم عناصر کیا ہے؟ عناصر کسے کہتے ہیں؟ پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ چار عناصر ہے نا، عناصر اربع جسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو ان پہ یہ تو اپنی جگہ طاقت والی چیزیں ہیں، لیکن ان کے جو اندر طاقتیں وہ ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں یہ تھر تھراتی زمین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا نا کہ کیوں کانپ رہی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تو زلزلے والی زمین جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی؟ تھم گئی۔ اور جب دریائے نیل نہیں چل رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا اور لکھ کر کے بھیجا، اور کہ اس میں ڈالیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں تو بھلے نہ چل۔ تو دریائے نیل چل پڑا۔ اسی طرح ایک آگ نکلی تھی تو اس کو اسی طرح ہوا کے منبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، اور پھر انہیں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جو آپ نے بھیجا ہوا ہے لشکر وہ تھوڑا سا شکست کی طرف جا رہا، تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر کے حملہ کرو۔ اور وہ ہوا نے آواز پہنچائی کس تک؟ لشکر تک، حضرت ساریہ تک۔ تو پھر انہوں نے ویسا ہی حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ ایک بندے کو بھی ان چیزوں پہ طاقت دینا تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو ہے ہی طاقتوں والے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ عالم عناصر اور دنیا کی قوت طاقتیں لوگوں کی، یہ بادشاہت اور سلطنت کی صورت میں یہ عالم عناصر ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ عالم عناصر کی بات ہوئی۔ اور پھر اللہ نے بیان فرمایا تعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ عالم کیا ہے؟ عالم عناصر ہی ہے نا، کہ جس کو چاہے اللہ بادشاہت دے، جس کو چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے، یہ اللہ کے پاس طاقت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک رات دن ایک سیکنڈ میں بھی بادشاہت چھین سکتی ہے اور فقیرے سے امیری مل سکتی ہے۔ اور تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، تقسیم بھی وہی کرتے ہیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں۔ اور پھر بتا بھی دیا کہ دیتا کس کو ہوں عزت، کس کو دیتا ہوں۔ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا، تو پھر تو فخر کی کوئی صورتیں نہیں بنتی کہ کیوں فخر کر رہے ہو، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے۔ ہاں قبیلے ذاتوں کی وجہ سے، تو وہ قبیلے ذاتیں تو میں نے بنائی ہیں آپ کی، لیکن وہ لتفاخروا نہیں بلکہ وہ لتعارفوا، تعارف کے لیے کہ پتہ چلے فلاں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، ورنہ یہ تفاخر کا باعث نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ ورنہ تفاخر کرو تو کس لیے، کس طرح تفاخر کر سکتا ہے بندہ؟ لتعارفوا۔ اللہ نے پھر فرمایا ہاں اگر عزتیں چاہیے تو پھر اس کا طریقہ کار خاندان اور قبیلے ذاتیں نہیں ہیں، امیری غریبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا معزز ہوگا، اللہ اس کو اتنی عزتیں دیں گے۔ تو تقسیم بھی اللہ کرتے ہیں، کس کو زیادہ دیتے ہیں؟ جو جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہوگا۔ تو بہرحال پھر دیکھیں یہاں سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا
तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा, दोनों बातें की ना, सल्तनत दे या ले, दोनों चीज़ें बयान फरमाई। इसी तरह इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों चीज़ों को बयान फरमाया। इसी तरह होना चाहिए था बियदिकल खैर व शर, अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में खैर और शर दोनों, लेकिन यहाँ शर को नहीं बयान किया गया, सिर्फ़ खैर को बयान किया गया। अब यहाँ सिर्फ़ खैर को क्यों बयान किया गया? होता ही सब क्या है? खैर। किस तरह? एक अरबी शायर हैं, उनके शेर का एक मिसरा है, मसाइब कौमिन इंद कौमी फ़वाइद, एक कौम के मसाइब दूसरी कौम के फ़वाइद होते हैं। एक कौम के मसाइब दूसरी कौम के फ़वाइद होते हैं, यानी ये किसी एक को मुसीबत का मिलना वो किसी दूसरी जगह या उसी की ज़िंदगी में खैर का ज़रिया है, खैर आने का ज़रिया। जो तकलीफ़ मिलती है ना उसका बदल ज़्यादा खैरों की सूरत में मिलता है। जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर डाला क्योंकि आगे से दूसरों को खैर मिले, उसके ज़रिए नुकसान न मिले, दीवार चढ़ा दी कि आगे कितनी नस्लों तक उसकी खैर चले। तो बियदिकल खैर, नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इसका भी मफ़हूम वही है जो इस आयत में बयान हुआ कि मजमूए आलम को अल्लाह देखते हैं। हम इनफिरादी तौर पे नज़र रखते हैं ना कि मुझे ये तकलीफ़ मिली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज्तमाई तौर पे नज़र रखते हैं। मसलन ये है कि यूँ समझें कि फ़लस्तीन हमें यूँ नज़र आ रहा है कि ये नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे कितनी बहारें उठनी हैं, कितना फ़ायदा पहुंचना है इस्लाम को, कितनों के ईमान कितने बड़े, कहाँ कहाँ इन चीज़ों का फ़ायदा, और उनको भी बज़ाते ख़ुद कितना फ़ायदा हो रहा है जो जा रहा है इंशाअल्लाह शहादत की मौत जा रहा है। तो बहरहाल जहाँ कहीं भी हमें किसी सूरत में भी जिसको हम अपने लफ्ज़ों में शर कहते हैं वो शर नहीं होती, वो बहुत सारी खैरों का ज़रिया होता है। कहते होते हैं ना, नाकामी पहली सीढ़ी है कामयाबी की, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी हुआ करती है। तो इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ दो आसानियों का वादा। उसर को मुआरिफा बयान किया और युसर को नकीरा बयान किया कि एक तंगी के साथ ज़्यादा आसानियों का मिलना है, युसराइन बल्कि कहा गया, दो आसानियाँ मिलेंगी। तो बहरहाल बियदिकल खैर बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि मजमूए आलम की कैफियत और हालात और इंजाम से वाकफ़ियत अल्लाह की ज़ात रखती है। किसी चीज़ को हम शर समझते हैं, इंजाम के एतबार से वो खैर होती है। किसी चीज़ को इनफिरादी तौर पे हम शर समझते हैं, इज्तमाई तौर पे वो खैर साबित होती है। और अपने लिहाज से हम सोचते हैं कि एक फ़र्द तकलीफ़ में है, क्या पता कितने नस्लों तक उसकी खैर चलती है। फिर तो बियदिकल खैर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है सारी खैरें। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दिन और रात की बात, तो ये क्या है? दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं कि इसका ज़रिया क्या है? सूरज। तो सूरज क्या है? आलम अफलाक। तो ये आलम अफलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, पहले आलम उनासिर को, फिर आलम अफलाक को अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब ये सूरज इतना बड़ा आपको नज़र आता है वो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, जिसके ज़रिए अल्लाह दिन को कभी बड़ा कर रहा है, कभी रात को बड़ा कर रहा है। तो फिर जो है गोया के बाकी चीज़ों पे अल्लाह ताला का कब्ज़ा बड़ी चीज़ पे है तो छोटी चीज़ों पे नहीं है क्या? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। यह है आलम अरवाह, रूहानियत के रूह समझते हैं ना कि ज़िंदा से मुर्दा को और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। तो मुर्दा से ज़िंदा कैसे और ज़िंदा से मुर्दा कैसे? परिंदा पहले है, ज़िंदा से मुर्दा निकालता है, तो परिंदा ज़िंदा है तो उसका अंडा मुर्दा है। इसी तरह इंसान ज़िंदा है, नुत्फ़ा है, फिर दरख्त है,
نشو نما ہوتی ہے نا اس کی، تو بیج ہے، تو درخت سے بیج بنتا ہے، انسان سے اور روح آلود سے نطفہ ہے، اور یہ ہے کہ پرندے کا انڈا ہے. اسی طرح انڈے سے پرندہ نکلتا ہے، نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، بیج سے درخت بنتا ہے. ٹھیک ہے ایک. اور اگر عام معنی لیا جائے تو اس کے عام معنی میں کافر کے گھر مومن پیدا ہو سکتا ہے، عالم کے اولاد جاہل رہ سکتی ہے، ایک کامل سے ایک ناقص، تو ناقص سے کامل. حضرت آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا ہو سکتا ہے نا. یہ ہے کہ تخرج الحی من المیت، جس معنی سے بھی لیں، عام مفہوم میں لیں یا خاص میں. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. تو صحابہ کو تانے نہ دیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی جو انہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو اسلام کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے بات میں بہت فروغ عطا فرمایا. تھکے تو نہیں؟ آگے پڑھے نا. چلے آج بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھ کر کے، تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.